بعد نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی چھاؤں کریں. پورے مجمع مجھے آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کرب و بلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دانا دانا میرے حسین کا ہے، بولو بجو کے سبحان اللہ. دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل گھرانہ میرے حسین کا ہے. جن کے سردے میں کائنات بنی، ایسا دانا میرے حسین کا ہے. جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا. دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. یا الہی ہم سب کو باایمان دنیا سے اٹھا قطب عالم سیدی احمد رضا کے واسطے. خدایا محمد بنی فاطمہ کی بالقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم ربنی و قبول من مستدا بانی آل رسول. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولاده وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والرحماء بينهم. آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے نبی، سب سے پیارے نبی، پیارے حبیب، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت میں عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کائنات علی شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار، کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی مقدس بارگاہ میں
آپ کی شان میں منقبت کے چند شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ذرا بغور سماعت فرمائیں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں بھی۔ بارگاہ رسالت میں کافی درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ماہ منیر ہے کہ یہ چہرہ علی کا ہے، ماہ منیر ہے کہ یہ چہرہ علی کا ہے، نور سراپا علی کا ہے، نور خدا کا جلوہ سراپا علی کا ہے، اور جلوے میں جس کے سارے جہاں کی ہے روشنی، جلوے میں جس کے سارے جہاں کی ہے روشنی، جلوے میں جس کے سارے جہاں کی ہے روشنی، ہر قلب میں بساؤ نظارہ علی کا ہے، ہر قلب میں بساؤ نظارہ علی کا ہے، ہر قلب میں بساؤ نظارہ علی کا ہے، اور باطن کی آنکھ کھول حقیقت کو دیکھ لے، باطن کی آنکھ کھول حقیقت کو دیکھ لے، باطن کی آنکھ کھول حقیقت کو دیکھ لے، ہر راز معرفت کا ستارہ علی کا ہے، ماہ منیر ہے کہ یہ چہرہ علی کا ہے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے علی کی محبت میں جلائے، صحابہ کرام کی محبت میں جلائے، اور انہی کی محبت اور غلامی میں اس دنیا سے اٹھائے۔ حضرت علی کون ہے؟ یہ اللہ کے پیارے رسول کے چچیرے بھائی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔
سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، حسن و حسین کے پدرے بزرگوار ہیں، جن کی شان کو رسول اللہ نے بیان کیا تو فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ علی وہ ہیں جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر مقام جلفہ میں آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی ھذا مولاہ، دنیا والوں سن لو، اللہ کا رسول بول رہا ہوں، وہ رسول جو سارے رسولوں کا تاجدار ہے، وہ نبی بول رہا ہوں جو سارے نبیوں کا سردار ہے، میں بول رہا ہوں، میری شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، حبیب پروردگار ہوں، روز شفیع روز شمار ہوں، من کنت مولا ہوں وہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ وعمر والوں کے پیارے حبیب نے آگے ارشاد فرمایا اللہم والی من، اے پروردگار اللہ کے برگزیدہ بندے میرے علی سے جو دوستی رکھے اس سے تو بھی دوستی رکھے، میرے علی سے جو پیار کرے اے پروردگار تو بھی اس سے محبت فرما، اور میرے علی سے جو بغض رکھے جو عداوت رکھے، آپ اس کا انجام جان سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مولا کائنات علی شیر خدا ہے، ان کا نام علی ہے لیکن لقب آپ کا حیدر کرار ہے، مشکل کشا ہے، فاتح خیبر ہے، آپ کی کنیت ابو تراب ہے، ابو الحسن ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے مصطفیٰ کریم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ کس کی ماں کا نام؟ حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، کون؟ مولا کائنات حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ کی مادر مہربان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہی تھی، اور مولا کائنات آپ کے پیٹ میں تھے، آپ کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مادر علی رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، اس کا چکر لگا رہی ہیں، اتنے میں پیدائش کا درد محسوس کرتی ہیں، پریشان ہو اٹھتی ہیں، اے میرے پروردگار مجھے درد ذہن ہو رہا ہے، پیدائش کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اگر مجھے یہاں پیدائش کی تکلیف بڑھی اور میرے ساتھ پیدائش کا معاملہ ہوا تو میری بے پردگی ہو جائے گی، اے میرے پروردگار میں کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں۔ اللہ کی بارگاہ میں طواف کرتے کرتے حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اپنے دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر رہی ہے، مولا مجھے درد سے میں شکار ہو رہی ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اتنے میں دنیا دیکھتی ہے کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں، کعبہ شٹ ہو جاتا ہے، اس کی دیواریں پھٹی اور آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی آ۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں جاتی ہے اور وہیں پر
ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی پیدائش، جس کی ولادت، جس کا جنم کعبہ کے اندر ہو، کعبہ میں جس کی پیدائش ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ جس کے طواف کے لیے پوری دنیا سے اہل ایمان اور اہل اسلام کھینچ کھینچ کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ سال کے 12 مہینہ، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، دن رات کے 24 گھنٹے، کسی وقت ایک لمحے اور ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام گوشوں سے مسلمان کھینچ کھینچ کر کے اس کی زیارت کے لیے، اس کا طواف کے لیے، اس کے چکر لگانے کے لیے وہاں موجود رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی شان کیا ہوگی جو خانہ کعبہ میں جنم لیتا ہو۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی پیدائش کے بعد ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ پیدا ہو گئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، لیکن ہمارے اور آپ کے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہوگی تو ہم نے اپنی آنکھیں بھی کھولی ہوگی، دنیا جہان کو دیکھا بھی ہوگا، اپنی ماں کی زیارت بھی کی ہوگی، اپنے گھر والوں کو دیکھا بھی ہوگا، لیکن مولا کائنات کے تعلق سے ایک روایت یہ ملتی ہے، حضرت مولا کائنات کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آپ نے دنیا جہان کو دیکھا نہیں، ابھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے۔ دادا آئے، آپ کے خاندان کے لوگ آئے، آپ کے رشتے کے لوگ آئے، خواتین آئیں، رشتے کی عورتیں آئیں، آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول اکرم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی خبر لگی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب علی کے دروازے پر پہنچے، مولا کائنات کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی آواز جب ان کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی پہنچتی ہے تو مولا کائنات نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ علی کی نگاہ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی ذات پر پڑتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے، جناب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، میرے حبیب کی ذات ہے، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا کہ پیدائش کے بعد ہی مولا کائنات نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ میری آنکھیں سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھیں گی تو وہ جنت کے نظارے نہ ہوں گے، گلو گلزار نہ ہوں گے، باپ کا چہرہ نہ ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، کسی اور کا چہرہ نہیں ہوگا، جس کا چہرہ ہوگا وہ میرے حبیب کا چہرہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب سرکار کے چچا ہیں۔ ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے، ہمارے مسلک کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ معاملہ ختم۔ لیکن جو شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اس معاملے کو اتنا طول اور طویل کر دیتے ہیں، وہ تطویل لا تعیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابو طالب یہ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزار دی، لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ مرضول موت میں آئے کہ اب یہ دنیا چھوڑنے والے ہیں، آقا تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میرے چچا پوری زندگی آپ نے خدمت کی ہے میری، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ ابو طالب جب اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں
تو ان کے ارد گرد بیٹھنے والے جتنے لوگ تھے وہ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ بہرحال ابو طالب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ایمان کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنا چاہیے. ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا ہے اس کو ماننا چاہیے. زیادہ اندر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، سرکار کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور ابو طالب نے پوری زندگی رسول اللہ کی خدمت میں گزار دی. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ سال کے ہوئے، چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے، تو ابو طالب کے گھر میں تنگ دستی آ گئی، پریشانی آ گئی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں ابو طالب کے دروازے پر جانے کے لیے، اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا عباس، ابو طالب کے گھر میں اس وقت تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں میں سے کسی بچے کو لے لو اپنی کفالت میں، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے کپڑا پہننے کا انتظام اپنے ذمے پر لے لو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کسے اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو، کسے اپنی گود میں لینا چاہتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہاں آپ جانتے ہوں گے اس لیے کہ میرا لگاؤ علی کی طرف زیادہ ہے، میں علی ہی کو اختیار کروں گا. سرکار حضرت ابو طالب کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لی. کس نے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو طالب کہ یہاں سے مولا کائنات مصطفیٰ کریم کے در دولت پر تشریف لاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، اپنے رسول ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا. اس لیے اعلان نہیں فرمایا کہ اللہ نے ابھی اس کا حکم نہیں دیا. پیغمبر کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خانہ اقدس میں، اپنے در دولت میں، اپنے مکان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری اور آپ کی پوری امت کی ماں ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی پیاری بیوی ہے اور پہلی بیوی ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں رسول اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. مولا کائنات علی شیر خدا اسی کمرے میں سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں. جب سرکار دو عالم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز سے فارغ ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن بچے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے برادر معظم یہ بتائیے، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ جھکتے ہیں اور کبھی آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھ کو تم کو ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تم کو بھی چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرو. ایک روایت میں ملتی ہے کہ مولا کائنات نے فوراً سر تسلیم ختم کر دیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے عرض کیا، میں اپنے والد سے پوچھ لوں اس کے بعد میں یہ کام کروں گا. لیکن جب شروع ہوئی بغیر ابو طالب سے پوچھے ہوئے، آقا کریم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر اپنا ہاتھ دے کر کے غلامی میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دامن اسلام میں جب آتے ہیں تو آپ کی عمر کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر شریف ایمان لانے کے وقت 8 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی. 8 یا 10 سال کی عمر میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم پیغمبر کائنات کی غلامی میں آ گئے. سبحان
اللہ سبحان اللہ. کیا قسمت ہے مولا کائنات کی. آنکھ کھلی تو پیغمبر کائنات کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کھانے پینے کی عمر آئی, سوچنے سمجھنے کی عمر آئی تو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لے آئے. آقا کریم کیسے سوتے ہیں حضرت علی دیکھ رہے ہیں. سرکار کیسے اٹھتے ہیں حضرت علی دیکھ رہے ہیں. سرکار کس طرح سے کھانا کھاتے ہیں علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. سرکار کیسے بات کرتے ہیں علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. پیغمبر کائنات سید عالم نور مبشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مولا کائنات آئینہ دار تھے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ شب و روز رسول اکرم پیغمبر کائنات کے ساتھ گزر رہا ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم, یہ مصطفیٰ کریم پیغمبر عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پروان چل رہے ہیں. اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جب ہجرت کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب اب تم اپنے اس مقدس شہر کو مکہ کو چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ. کہاں؟ مدینہ چلے جاؤ. مدینہ بھی ہمارے لیے مکرم ہے, معظم ہے, مقدس ہے, اور مکہ بھی ہے کہ نہیں. دونوں جگہیں معزز اور مکرم ہے, مقدس ہے. لیکن میرے حبیب جہاں ہے, جس مقام پر ہے, وہ جگہ دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہے. شاعر کہتا ہے کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں نثار مدینہ, کہ سب جنتیں نثار مدینہ. او میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو پیارے علی کو بلایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے علی, آج کی رات تمہیں میرے اس بستر پر سونا ہے. سبحان اللہ. کس کے بستر پر؟ کسی منسٹر کے بستر پہ نہیں, کسی وزیر کے بستر پر نہیں, کسی پرائم منسٹر کے بستر پر نہیں, کسی راجہ مہاراجہ کے بستر پر نہیں, کسی ادیوگپتی اور سیٹھ کے بستر پر نہیں. رسول اکرم جو رسولوں کے تاجدار ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, جن کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں, سلام کر کے آتے ہیں جن کی بارگاہ میں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی قسمت کا معراج, قسمت کو معراج ہونے والا ہے اور ان کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی, آج میری بستر پر, میرے بستر پر تمہیں سونا ہے. میں آج مدینہ جا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا علی, آج میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں آپ تیار ہو جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب شروع ہو جائے گی میرے پاس تو لوگوں کی امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ مال فلاں کا ہے, ان کو دے کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ چلے آنا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی اور آپ اپنے درے دولت سے باہر نکلے. حضرت مولا کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے باہر ننگی تلواریں چمک رہی ہیں
ننگی تلواریں لہرا رہی ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے علی تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام سے سو گئے آرام سے۔ ایسی نیند آئی کہ ایسی نیند کبھی نہیں آئی ہوگی۔ جب شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے ارادہ سے جو باہر نوجوانوں کی جماعت تھی ننگی تلوار لے کر کے انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ بیدار ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے، جب شروع ہوئی اجالا ہوا اور اس بستر سے مولائے کائنات اٹھے، کمرے سے نکلنے والے رسول اللہ نہیں ہیں، مولائے کائنات ہیں، وہ دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے، افسوس کرنے لگے کہ جن کی ہلاکت کے لیے، جن کو قتل کرنے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے تھے وہ تو نکل گئے۔ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے، محمد بن عبداللہ کہاں گئے؟ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے حضرت مولائے کائنات کو زد و کوب کو بھی کیا، مارا بھی، ستایا بھی، ظلم و ستم کا شکار بھی کیا، لیکن مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، کوئی حملہ نہیں کیا، انہیں گالی گلوج نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحت فرمائی تھی کہ یہ علی یہ مال فلاں کا ہے، اس کو دے کر کے میرے پاس چلے آنا، یہ مال فلاں کا ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، دے کر کے میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایک ایک کا مال اس کے حوالے کرتے ہیں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے مدینہ جانے کی تیاری میں کرتے ہیں۔ مکہ شریف سے مدینہ تقریباً 500 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا، نیئر اباؤٹ 450 کلومیٹر۔ اب 450 کلومیٹر آج کے زمانے میں ہے اور اس زمانے میں آج تو بہترین ایک نمبر کی سڑک ہے، 100-120 کی اسپیڈ میں لوگ چلتے ہیں، سن ہے اور اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا جب مکہ سے نکلے کئی دنوں کے سفر کے بعد اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب پہنچے کہاں؟ سرکار اس وقت قباء میں تشریف فرما حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑیاں چلنے کی وجہ سے پھٹ گئی تھی، پتھریلی نوکیلی زمین تھی، اس زمین پر سفر کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑیاں پھٹ گئی۔ پیغمبر عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرا علی آ چکا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا میرے علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، چلنے میں دقت اور پریشانی ہے، وہ چل نہیں پاتے ہیں، وہ نہایت ہی تکلیف میں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ حضرت مولا کائنات جب رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ میرے علی کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں اور خون نکل رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، تھوک شریف اپنے مبارک منہ سے سرکار نے نکالی اور ان کی ایڑیوں پر سرکار نے لیپ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہلکا سا لیپ کر دیا، لگا دیا تو فوراً ان کا درد ختم ہو گیا، فوراً تکلیف دور ہو گئی۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینے میں رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش کے بعد جب تک مکہ میں رہنا ہوا سرکار کے ساتھ تھے اور سرکار نے جب ہجرت کی تو چند دنوں کے بعد مدینہ بھی پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا قسمت تھی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ شریف میں اللہ کے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عقد مواخات فرمایا. عقد مواخات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اے فلاں تمہارا بھائی یہ ہے، اے فلاں تمہارا بھائی یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تو یہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے کوئی بھائی نہیں بنایا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تو میرا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں میرا بھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. یہ مرتبہ ہے جناب مولا کائنات کا اللہ رسول کی بارگاہ میں. مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بدمائیوں نے شہید کر دیا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور آپ نے پہلے سے حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو نگرانی کے لیے، پہرے داری کے لیے، حفاظت کے لیے آپ نے متعین فرما دیا، تشریف لائے. اور آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے امام حسن کو بھی مارا ایک دوسرا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دوسرا لگایا. تم لوگوں کے ہوتے ہوئی حضرت عثمان غنی کو کیسے شہید کر دیا؟ بہرحال اس کو ہم نے رات بیان کیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے خلافت کا اعلان کیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے پیش قدمی کرتے ہوئے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حضرت عثمان غنی ذو النورین کے بعد خلیفہ چہاروں منتخب ہوئے. آج اپنے آپ کو اہل بیت کا دیوانہ کہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ذرا وہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جیسا جری بہادر اور شیر خدا یہ کب برداشت کر سکتا تھا کہ ان کا کوئی حق مار لے، اللہ رسول کے خلاف کوئی کام کرے؟ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین کیا آپ اللہ کے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سب سے پہلے آپ ہی ہیں؟ ابو بکر صدیق نے قصر کیا، عمر فاروق نے قصر کر لیا، عثمان غنی نے قصر کر لیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے ابو بکر تو وہ ہے کہ سرکار نے اپنی مبارک زندگی ہی میں اپنی امت کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. ان لوگوں نے قسم نہیں کیا، اور اگر اللہ رسول کے خلاف وہ لوگ کام کرتے تو علی کبھی یہ برداشت نہ کرتا بلکہ اپنی تلوار ان پر چلا دیتا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم 4 سال کچھ مہینے آپ نے خلافت کا کام انجام دیا، اور وہ زمانہ بڑا ہی انتشار اور بڑا ہی اختلاف میں گزرا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شیر خدا، حیدر کرار، مشکل کشا کہا جاتا ہے. ایک غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اس غزوے کے علاوہ کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں مولا کائنات کی شرکت نہ رہی ہوئی. ہر جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے حضرت مولا کائنات نے اپنے آپ کو آگے رکھا. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، تمام جنگوں میں مولا کائنات نے اپنی خدمت کا انجام دیا. اللہ رب العزت جل جلالہ عمر نے جیسا مقام و مرتبہ آپ کا بلند فرمایا، آپ کو ویسی توانائی اور قوت و طاقت بھی عطا فرمائی. جنگ خندق کے موقع پر
جنگ خندق کا مطلب ہوتا ہے گڑھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور مسلمان دنیا سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، تو مان لیجئے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہماری آپ کی نہیں جمتی ہے، تو ہم اگر یہ آبادی چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں تب تو آپ کو سکون سے ہو جانا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ اب ہم جہاں چلے گئے وہاں بھی ہم کو سکون اور آرام سے نہیں رہے ہوگے. تو یہ دشمنان اسلام جب مسلمان مدینہ چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر گئے، تب بھی ان کا عناد اور ان کی دشمنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. لوگوں نے، مشرکین عرب نے، کفار مکہ نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب ان کا ارادہ پکا ہو گیا، عازم مسلمان کر لیے، اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے، پریشان ہو گئے کہ مدینہ پر وہ لوگ اٹیک اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے مشاورتی آپ نے میٹنگ کی، مجلس شورا قائم فرمائی. جب میٹنگ منعقد کی گئی، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا کیا جائے؟ آپ کو ایک ذہن یہاں سے مل رہا ہے کہ آپ اگرچہ بہت عقل مند ہو، آپ بریلینٹ ہو، جینیس مائنڈ ہو، آپ بہت بدھ جیوی ہیں، بہت بڑے آپ عقل مند ہیں، لیکن آپ اپنے گھر والوں سے، دوست و احباب سے کسی کام میں مشورہ ضرور لیا کیجیے. اللہ کے رسول سے بڑا عقل والا کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے آپ نے مشورہ فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا کیا جائے؟ یہ اسلام کے معاندین دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے، گڑھا کھود دیا جائے، اس سے اہل مدینہ کی حفاظت ہوگی، ہماری اور آپ کی حفاظت ہوگی. خندق کی کھدائی شروع ہو گئی، خندق کھود دیا گیا، اور یہ اسلام کے دشمن عناصر جب خندق کے قریب آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے کھائی ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے اتنی جلدی یہ کیسے انتظام کر لیا. بہرحال جنگ ہوئی. اس جنگ میں ایک بہت ہی نامی گرامی شہسوار، مشہور، طاقتور پہلوان تھا جس کا نام تھا عمر ابن. اس نے للکارا کہ محمد ابن عبداللہ، تمہاری جماعت میں اگر مجھ سے کوئی لڑنے والا ہو تو مجھ سے اس کو بھیجو میرے مقابلے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ اٹھے. آقا کریم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ. یہ بڑا طاقتور ہے، شہسوار ہے، بڑا زور آور ہے. مولا کائنات بیٹھے. پھر اس کی آواز لگائی، مولا کائنات پھر کھڑے ہوئے تلوار لے کر کے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، بڑا شہزور ہے، بڑا طاقتور ہے، کسی اور کو آنے دو. مولا کائنات بیٹھ گئے. اس نے پھر آواز لگائی، مولا کائنات پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہ کوئی بھی ہو، کیسا ہی شہزور پہلوان طاقتور توانا کیوں نہ ہو، آپ پر علی کو اجازت دے دیجیے اس سے دونوں ہاتھ کرنے کے لیے. جناب محمد رسول اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کو میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے اجازت عطا فرمائی، مولا کائنات جب میدان جنگ میں گئے، عمر ابن عبد نے دیکھا، پوچھا کون ہو؟ آپ نے اپنا تعارف پیش فرمایا. اس نے کہا کسی اور بہادر کو آنا چاہیے، میں تم جیسے بچے پر تلوار چلا کر کے اپنی طاقت کی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا ہوں، اپنی شہرت کی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا ہوں. لیکن مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر ابن عبد، اگر تم مجھ پہ تلوار نہیں چلانا چاہتا، لیکن میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور کہنے کے بعد
جب دونوں کے درمیان جنگ ہوئی مولا کائنات علی شیر خدا اور عمر ابن عبد کے درمیان، تو وہ تو تھا ہی واقعی بہت ہی بڑا طاقتور، اور اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ 1000 فوجیوں کے برابر اس کی طاقت سمجھی جاتی تھی، یعنی 1000 فوج کے برابر وہ تنہا مانا جاتا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس۔ اس نے جب آپ پر تلوار چلائی مولا کائنات پر، تو تلوار کی بات روکنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے اسے ڈھال کہتے ہیں، ڈھال کر گئی اور ہلکا زخم آپ کو لگا۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب آپ پلٹ کر اس پر حملہ کرتے ہیں تو ایک ہی تلوار میں آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فنا فی النار کر دیا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت اپنے دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کو، آپ کے مقام کو اور آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شاہ شمشیر زن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ہی وار میں مولا کائنات نے اسے فنا فی النار کر دیا۔ آپ کی طاقت بھی بے مثال اور بے نظیر تھی، ہلکے قد کے تھے مولا کائنات، لیکن اللہ نے آپ کو وہ توانائی عطا فرمائی تھی، وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے بہادر آپ کا نام سن کر کے کانپ اٹھتے تھے۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کے یہودی جو پہلے مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور یہودی جہاں بھی ہیں آج دنیا میں اور جب بھی تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی، یہ ایک نمبر کے لومڑی صفت ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں۔ جرمنی، ملک جرمنی سے ہٹلر نے ہزار یہودیوں کو قتل کیا تھا، سنا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا۔ کیوں قتل کیا؟ ان کی مکاری اور بدنامی کی وجہ سے۔ تو مدینہ کی یہودی نکل کر کے دھیرے 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 خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا اور ایک میجارٹی بنا دیا ان لوگوں نے، اور مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوج بھیجی، ایک لشکر بھیجا جس کا سپہ سالار اللہ کے نبی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جھنڈا انہیں عنایت فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنی سپہ سالاری میں، اپنی قیادت میں آپ اس پر اٹیک کرتے ہیں، فتح یابی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹیک کیا، فتح یابی نہیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جھنڈا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ اس خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل آپ یہ اسلام کا مقدس علم جس کے ہاتھ میں دینے والے ہیں۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرمانا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون شخص ہے جو اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت
محبت میں ہیں، رسول اللہ کی غلامی میں ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا اوراق کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اگر ثابت بھی ہو جائے ہم حقیقت میں اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو بھی جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رسول بھی ہم سے محبت کریں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کل جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے بھی محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے صحابہ رات کو اس آرزو اور خواہش میں کاٹ دیتے ہیں کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، یہ علم میرے ہاتھ میں آ جاتا تو میرے لیے اس بات کی سند ہو جاتی کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ رسول بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ رات ہوئی، رات کٹ گئی، صبح ہوئی، اجالا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت، غیب جاننے والے نبی، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو جاننے والے نبی، آسمان کی بلندی میں کیا ہو رہا ہے اس کو جاننے والے نبی، عرش و فرش پر نگاہ رکھنے والے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيْنَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم کے شکار ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ انہیں تکلیف ہے، دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے، اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنسو چشم کے شکار ہیں، آقا کریم پیغمبر کائنات دیکھ رہے ہیں کہ صحیح سے علی آنکھ نہیں کھول پا رہے ہیں، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو ملاحظہ فرمایا۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَأَ، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگا دیا، علی کی آنکھوں کا رنگ صحیح ہو گئی، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوا نہیں لگائی، کوئی دوا نہیں کھلائی، کیا تو یہ کیا کہ اپنی مبارک دھوپ کو علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ مولا کائنات کی آنکھیں فوراً صحیح ہو گئی۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے پر پیر کے جس حصے میں زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، زہر اثر کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس سانپ کے کاٹے ہوئے مقام پر آپ نے لیپ کر دیا، زہر کا اثر دور ہو گیا۔ مدینہ میں جس کھارے کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا، وہی لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا دیا تو علی کی آنکھوں کی ساری تکلیف دور ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں علم اسلام دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب آپ میدان جنگ میں پہنچے، سامنے خیبر کا سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا توانا، سب سے بڑا بہادر پہلوان جس کا نام مرحب بتایا جاتا ہے، وہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، شہسوار ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا نام ہے، بڑی شہرت کا مالک ہے۔ مرحب میں آتے ہی رجز کا شعر پڑھا، اے نوجوان قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، اے نوجوان جان لے، پہچان لے، میری بات مان لے، میدان سے ہٹ جا، یہ خیبر جانتا ہے، اس کے در و دیوار مجھے پہچانتے ہیں،
رجز کا شعر پڑھا اس نے تو مولا کائنات علی شیر خدا، حیدر کرار مشکل کشا شیر خدا، آپ نے ارشاد فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، الذی سمتنی امی حیدرا لیس غابات الکریہ المنظرا، اے میرا باپ اگر تو پہلوان ہے، تیز شاہ سوار ہے، تو طاقتور ہے، تو بہادر ہے، تو یاد رکھ میری ماں نے میرے جنم لینے پر ہی میرا نام اس نے شیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، میرے جنم لینے پر میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، اور میں خوخار جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح بہادر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ رجز کا شعر مولا کائنات نے پڑھا، اور جب دونوں میں مقابلہ ہوا، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو تاریخ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے ایک ہی بار اسے زیر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مولا کائنات علی شیر خدا نے بڑھ کر کے خیبر پر جب آپ نے حملہ کیا اور آپ کی ڈھال جب ٹوٹ گئی تو خیبر کا وہ طاقتور قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ڈھال کے طور پر آپ نے اس کو استعمال کیا۔ جنگ جب ختم ہوئی، اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی، اس قلعے کے دروازے کو مولا کائنات نے پھینک دیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اب کیا کام ہے؟ جنگ ختم ہونے کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40 نوجوان، 40 نوجوان، 1 2 3 4 نہیں، 40 نوجوان اس قلعے کے دروازے کو اٹھاتے تھے تو اس کو اٹھا نہیں پاتے تھے۔ اس قلعے کے دروازے کو 40 نوجوان اس کو اٹھاتے تھے تو اٹھا نہیں پاتے تھے، اور اسی دروازے کو مولا کائنات نے جنگ میں اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں اس کو ڈھال کی طرح گھمایا پھرایا، اس کو استعمال کیا۔ یہ طاقت و توانائی تھی۔ ایک بار مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے تھے، سوکھی روٹی، اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سوکھی روٹی نہیں، روٹی ہلکی سی ٹائٹ ہو جاتی ہے تب بھی آپ نہیں کھاتے، توے سے نکلی گرم گرم روٹی آپ کو چاہیے، اور اگر پیٹ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر بیوی کی خیریت میں، یہی تو حال ہوتا ہے۔ مولا کائنات ہے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن وہ سوکھی روٹی آپ سے کٹ نہیں رہی، آپ نے دانت سے وہ سوکھی روٹی نہیں کاٹ پا۔ دیکھنے والے نے کہا اے علی، تم وہی علی ہو جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا اور آج سوکھی روٹی نہیں چلا پا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے، وہ علی کی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کی طاقت تھی، جس کی بنیاد پر علی نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ لیا تھا۔ بڑی سادگی کے ساتھ مولا کائنات نے سرکار کے تمام اصحاب نے اپنی زندگی گزاری بڑی سادگی کے ساتھ، اور اللہ نے یہ اختیار اور یہ تصرف عطا فرمایا، یہ جلال عطا فرمایا کہ اگر چاہتے تو زمین اپنا سینہ چیر کر کے اپنے قدموں کو باہر کر دیتی۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہایت ہی غربت کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ آپ زندگی گزارتے تھے۔ ایک بار مکہ شریف میں، حرم مکہ میں بڑے بڑے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایک بھیک مانگنے والا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ تو ابو جہل نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو جو کونے پر وہاں ایک آدمی پیدا ہوا ہے، وہ مکہ کا سب سے بڑا رئیس ہے، بہت بڑا پیسے والا، کیونکہ وہ آدمی وہاں کا لوٹا ہوتا نہیں، اجنبی آدمی تھا، بھیک مانگنے والا، اس کو کیا پتا کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب ابو جہل نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ وہ ضرور دے گا،
اور جب دے گا تو واپس آ کر کے مجھے بتانا۔ وہ آدمی گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، وہاں حرم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں نے سوال کیا تو ان لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ ان سے مانگ لو۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا، مشکلوں کو آسان کر دینے والے، مشکلوں کو آسان بنا دینے والے، دور کر دینے والے میرے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بھیک مانگنے والا وہ فقیر حاضر ہوا، سوال کرتا ہے، مولا کائنات علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے میرے پاس تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا۔ ابو جہل تو یہ سوچتا تھا علی غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دیں گے تو دیں گے کیا، کیسے دیں گے، ان کی بے عزتی اور توہین ہوگی۔ لیکن مولا کائنات علی شیر خدا اگرچہ ان کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے راشن نہیں ہے، دال تیل کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو اختیار اور تصرف مولا کائنات کو عطا فرمایا ہے آپ اس کو بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس فقیر نے کہا کہ مجھے وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس سردار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے چند کنکریوں کو اٹھایا، زمین پر پڑی ہوئی چند کنکریوں کو میرے مولا علی نے، حیدر کرار نے، میرے مالک نے اٹھائی، ان کنکریوں کو میرے آقا نے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس فقیر کے ہاتھ میں آپ نے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے اپنی مٹھی کو بند کر لے، جا۔ اب جا کر کے مٹھی اسی سردار کے سامنے کھولنا جس سردار نے تجھ کو میرے پاس بھیجا۔ اس نے مٹھی بند کر لی اور جانے کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچنے کے بعد اس فقیر نے ابھی مٹھی کھولی نہیں، ابو جہل ہنستا ہوا مسکراتا ہوا پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ملا؟ اس فقیر نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کیا ملا، لیکن دینے والے نے کہا ہے کہ مٹھی بند کر لو اور جس نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے اس کے پاس جا کر کے مٹھی کھول دینا۔ یہ لو میں خود کھولتا ہوں۔ جب اس فقیر نے ابو جہل کے سامنے اپنی بند مٹھی کو کھولی تو دنیا نے دیکھا کہ علی نے اس کے ہاتھ میں، اس کی ہتھیلی میں کنکریوں کے چند ٹکڑے رکھے تھے، لیکن یہ اپنی مٹھی ابو جہل کے سامنے کھولتا ہے تو اس کی بند مٹھی میں چمکتے ہوئے ہیرے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، چلو سبحان اللہ، اس فقیر کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے ہیرے نظر آتے ہیں۔ ابو جہل دیکھتا ہے، حیران اور شتر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ قیمتی ہیرے کے ٹکڑے علی کو کہاں سے مل گئے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا تصرف اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو اس کے نیک بندوں کو دلا کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کے حبیب پیغمبر کائنات نے ان کی شان کو بیان فرمایا، بہت تعریف ہے ان کی، بہت فضل کمال ہے، بیان کیا جائے تو راتوں رات گزر جائے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھیے، زیادہ میں آپ کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ کس علم کا؟ کس علم کا شہر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں۔ کس علم کے شہر ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب ہر علم کے شہر ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ہر علم در رسول سے ملے گا، ہر فن در حبیب سے ملے گا۔ اگر تمہیں علم چاہیے، اگر تمہیں فضل و کمال چاہیے، اگر تمہیں جود و نمال چاہیے، اگر تمہیں مال و ملال چاہیے تو رسول اللہ کے در دولت پر میں جھکنا پڑے گا۔ پیغمبر کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، اے دنیا والو، اللہ نے
سبحان اللہ. علم کے شہر کے دروازے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ایک یہودی ایک بار آیا اور اس نے کہا کہ اے علی تمہارے پاس اتنا علم ہے تو یہ بتاؤ، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بتاؤ کہ میری داڑھی ہلکی ہے تمہاری داڑھی گھنی ہے، اس کا ذکر کہاں قرآن میں؟ تو سورہ آراف پارہ نمبر 8 کی ایک خوبصورت آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اللہ وہاں سے اچھی اور ہری بھری گھاس اگاتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں سے معمولی چیزیں نکلتی ہیں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ ان کی ذات پر بھی گفتگو کی جائے گی اگر اللہ نے وقت دیا، زندگی عطا فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نے ارشاد فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ یہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ہر عورت کی سردار ہے. سبحان اللہ. جنت میں جتنی عورتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام جانتے ہیں؟ حضرت مریم. اور باپ کا نام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا؟ ارے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ آپ کا اعجاز ہے، آپ کا اعزاز ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، جتنی بڑی بڑی شان و شوکت کی مقام و مرتبے والی عورتیں دنیا میں آج تک آئیں، ساری عورتیں جنت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک سے ایک عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار عورتیں اللہ کی نیک بندیاں جنت میں ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور اللہ نے حضرت فاطمہ کے شکم سے جنم لینے والے دونوں سپوتوں حضرت حسن و حسین کی شان کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے دنیا والو میرا یہ حسن اور میرا یہ حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور ایک شان حضرت سیدہ فاطمہ کی اور سن لیجیے، اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، یہ آپ میں سے کوئی نہیں گزرے، جس کو نہیں گزرنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے. بھیا اور اللہ کرے ہم تو لاگت ہے کہ سب سے آسانی کے ساتھ نہیں ڈالیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ آدمی، یہ لڑکا جب میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں دیکھتا ہوں تو اپنی نماز ٹھیک ہی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو، اس کی عبادت کو، اس کے سجدوں کو قبول فرمائے اور اس کے سجدے ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. تو سب کو اس راستے سے گزرنا ہے جس راستے کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ راستہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں، جس کو پل صراط کہتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے کتنے مہربان ہیں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل تمہارا اگر کوئی
کوئی پیغام ہو، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ جب میدان محشر میں پل صراط پر آپ کی گنہگار امت گزرے تو اس پل صراط پہ جبریل کے لیے یہ حکم ہو جائے کہ جبریل اپنے پروں کو بچھا دے تاکہ آپ کی گنہگار امت کے لیے آسانی ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت تاجدار علم فن منبع شعر و سخن ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے اتارنا ہے گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارنا ہے گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ لیکن سب کے لیے نہیں ہو رہا ہوگا، یہ جبریل علیہ السلام پر بچھا دے گا تو آئے جائے مسجد، نہ رمضان میں روزہ رکھا، نہ نماز پڑھا، تو جبریل علیہ السلام کے پر پہ چڑھ گئے۔ اچھا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے وقت ملنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں چھوٹی سی ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے گزرنے کا ٹائم آئے، آپ کی ماں کو بھی گزرنا ہوگا، میری ماں کو بھی گزرنا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کے گزرنے کا جب ٹائم آئے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا، اللہ رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک اور قیامت کے آنے تک جتنے لوگ ہوں گے، نیک سے نیک ترین عورتیں ہوں گی، اچھے سے اچھے پرہیزگار لوگ ہوں گے، غوث و ابدال ختم ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے مشائخ ہوں گے، راتوں رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے والے ہوں گے، سب کے سامنے اللہ کا اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، سروں کو نیچا کر لو، نگاہیں جھکاؤ، اس لیے کہ میرے حبیب کی پیاری بیٹی فاطمہ کی سواری پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس وداعِ نزار پہ لاکھوں سلام، اس وداعِ نزار پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔